عباده الذين اصطفى ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البلد بلد شہر کو کہتے ہیں اور اس صورت میں بھی بلد یعنی شہر کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس شہر سے مراد کیا ہے؟ اس سے مکہ مکرمہ مراد ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی صورت میں قسم کھائی گئی ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ البلد رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پڑھیں جی، بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد، لا اس میں زائدہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت تو اور تو حل بہذا البلد اس شہر میں مقیم ہے، اس شہر میں رہتا ہے، ووالد وما ولد اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور بیٹے کی اور اس کی اولاد کی، لقد تحقیق خلقنا الانسان ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی کبد بہت مشقت میں پیدا کیا ہے، ایحسب کیا اس نے گمان کر لیا ہے یا وہ سمجھتا ہے، الن یقدر کہ نہیں ہے کوئی اس پر قادر علیہ اس پر احد کوئی ایک، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا کوئی بس نہیں چلے گا یا اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ یا کولو کہتا ہے، اہلک تو ہلاک کر دیا، مال لبدا جو ہے بہت سارا مال اس نے ہلاک کر دیا یا اڑا ڈالا، ایحسب کیا یہ گمان کرتا ہے، الم یرہو کہ ہم یرہو احد کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، علم نجعل لہ عینین کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں، وَلِسَانًا اور ایک زبان، وَشَفَتَین اور دو ہونٹ نہیں دیے ہیں، وَہَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْن اور ہم نے اس کے جو ہے دونوں راستے بتا دیے ہیں، اس کو ہدایت کی ہے، نجدین دو راستوں کی طرف یا دو راستے بتا دیے ہیں۔ فلک تحمل عقبہ فلک تہما پھر بھی وہ داخل نہ ہو سکا، العقبہ اس گھاٹی میں، وما ادراک مل عقبہ اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فکو رقبہ کسی کی گردن چھڑانا، او یا اطعام کھانا کھلانا، فی یومن ایسے دن میں ذی مسغبہ بھوک والے دن میں، یتیمن ذا مقربہ کسی یتیم رشتہ دار کو، اور او مسکینن یا مسکین ذا متربہ جو مٹی میں رل رہا ہو، یا کسی ایسے مسکین کو کھانا کھلانا جو مٹی میں رل رہا ہو، ثم کان من الذین پھر وہ ان لوگوں میں، من الذین ان لوگوں میں، آمنو پھر وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہوا، الذین آمنو جو ایمان لائے، وتواصوا اور انہوں نے نصیحت کی، بالصبر صبر کی یا ثابت قدمی کی، وتواصوا اور نصیحت کی، بالمرحمہ ایک دوسرے پر رحم کرنے کی، اولئک وہی اصحاب وہی لوگ ہیں، المیمنہ وہ بڑے نصیب والے لوگ ہیں، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، ہم وہ اصحاب المشأمہ وہ لوگ جو ہیں بڑی نحوست والے ہیں، علیہم ان پر، نارم مؤصدہ ان پر آگ مسلط ہوگی، علیہم نار مؤصدہ ان پر جو ہے آگ مسلط ہوگی اور وہ بند ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا میں نے بتایا تھا کہ لا زائدہ ہے، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد اس شہر کی، یعنی میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھائی ہے، وانت اور جب کہ آبا حالیہ ہے، اور آپ حل یعنی مقیم ہیں، رہتے ہیں، بہذا البلد اس شہر کے، ٹھیک ہے نا۔
گویا کہ اس شہر کو جو تقدس ملا ہے وہ آپ علیہ السلام کے رہنے سے ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدس بخشا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ایک اور جگہ پہ جہاں پہ بیت اللہ کی بات ہے نا جی، ان اول بیت وضع للناس ببکہ، وہاں پہ مکہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے اس مکہ مکرمہ کی فضیلت کا یہاں تذکرہ ہے۔ ووالدین، اور میں قسم کھاتا ہوں باپ کی، وما ولد، اور اس کی جس کو اس نے جنا، یعنی اس کی اولاد کی۔ والد وما ولد، والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور وما ولد اس سے مراد تمام انسان ہیں۔ اس میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ لقد خلقنا، تحقیق ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، فی کبد، مشقت میں، یعنی مشقت میں پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ کہ انسان دنیا کے اندر کسی نہ کسی مشقت کے اندر لگا رہتا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہے یا چھوٹے سے چھوٹا غریب ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، ہاں جی، جو طاقتور ہے یا کمزور ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے، اور اس لیے فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، نبی علیہ السلام کو تسلی دینی ہے، انسان ہر وقت مشقتوں کے اندر لگا جائے کہ دنیا جو ہے وہ مشقت کی جگہ ہے، آخرت آرام کی جگہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دنی دنیا کسے بیغم نہ باشد، دنی دنیا کسے بیغم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، اس دنیا میں کوئی بھی انسان بے غم نہیں ہے، بغیر غم کے نہیں ہے، اگر ہے تو وہ انسان نہیں ہے، کوئی اور جانور ہوگا وہ بے غم ہوگا، انسان کے ساتھ اللہ نے غم لگایا ہوا ہے، تکلیف لگائی ہوئی، پریشانی لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ جو فی کبد ہے، یعنی انسان و فی کبد کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ انسان ہمیشہ کسی نہ کسی مشقت میں لگا رہتا ہے۔ تو ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کی، مشقت کا تعلق پیدائش کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے ساتھ، یہ بات سمجھ لیں، اچھا کوئی اعتراض نہ کر دے کہ انسان کو پیدا کرنے میں اللہ کو مشقت، ایسا نہیں ہے۔ اچھا یہاں ہے کہ اللہ فرماتے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کس میں مشقت میں لگا رہتا ہے روکا۔ اَيَحْسَبُ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے، اللہ يَقْدِرَ، یہ کہ ہرگز قادر نہیں ہوگا، علیہ اس پر، احد کوئی بھی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی بھی قادر نہیں ہوگا، کوئی کسی کا اس پہ بس نہیں چلے گا۔ یقول، وہ کہتا ہے، اہلک تو میں نے اڑا دیا، خرچ کر ڈالا، مال زبدا، بہت سارا، یہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے بڑا مال خرچ کر دیا، میں بڑا چیمپئن ہوں، میرے پاس بڑے پیسے ہیں، بڑا مال ہے، دکھاوا کرتا ہے۔ مکہ کے جو کافر تھے ان کو اصل میں یعنی تکبر تو اصل ان کا بیان کیا گیا ہے جی، ان کو اپنی طاقت پہ، اپنی مال و دولت پہ، ان چیزوں پہ بڑا ناز ہوتا تھا، دکھاوا کرتے تھے مال و دولت کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یوں کہتا ہے، یوں سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا مال اڑا دیا۔ اَيَحْسَبُ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے، الم یرہ احد، یہ کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، یعنی وہ اگر مال اڑا رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں تو اس کا کیا خیال ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کو کوئی مانیٹر نہیں کر رہا، کل کو اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ جو بھی وہ خرچ کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں، دکھلاوے کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، اس پر مواخذہ ہوگا۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ فرماتے ہیں بھئی وہ مال ایسے کیوں اڑاتا ہے، میری نافرمانی میں کیوں خرچ کرتا ہے، جبکہ میں نے تو اس کے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں، انہیں اتنے انعامات کیے ہیں۔ الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا، لہو اس کے لیے، عینین، دو آنکھیں، یہ دو آنکھیں کس نے دی، اللہ نے دی۔ آنکھوں کو ذرا بند کر کے احساس کریں کہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا، ہاں جی، آنکھیں ہوتی بینائی نہ ہوتی تو کیا ہوتا، ہاں جی، آنکھیں الٹی لگی ہوتی تو کیا ہوتا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَلِسَانًا، اور زبان اللہ نے دی ہے، اس زبان سے کھاتے پیتے ہو، مزے لیتے ہو، ہاں جی، اس زبان سے جو ہے اپنی حاجت دوسرے کو بیان کرتے ہو، زبان سے جو ہے وہ اپنی کسب کرتے ہو۔ وَشَفَتَيْن، اور ہونٹ بھی اللہ نے دی، اللہ کی نعمت ہے، کس توازن سے، کس خوبصورتی سے اللہ نے بنائے، ہونٹ اوپر نیچے ہو جائیں، ہونٹ کٹ جائیں، ہاں جی، تو انسان کتنا برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُ، اور ہم نے ہدایت دی اس کو، دکھائے اس کو، النجدین، دو راستے، ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے، دو راستوں سے مراد یہاں پہ خیر اور شر کا راستہ ہے، نیکی اور بدی کا راستہ ہے، ہاں جی، جنت اور جہنم کا راستہ۔ فَلَقْتَحَمَ، پس وہ نہیں داخل ہوتا،
فلقتحم بس وہ داخل نہیں ہوا العقبۃ گھاٹی کے اندر. گھاٹی آپ جانتے ہیں جیسے وادی کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان کے اندر جو رستہ ہوتا ہے، عام طور پر یہ یعنی بچاؤ کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ مراد یہاں گھاٹی سے نیک اعمال ہیں. اما ادراک اور تجھے کیا معلوم العقبہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ وہ گردن کو آزاد کرنا. اب نیکیاں بتائی جا رہی ہیں. فک رقبۃ غلام کی گردن کو آزاد کرنا، یعنی غلام آزاد کرنا یہ نیکی ہے. او اطعام یہ کھانا کھلانا یہ بھی نیکی ہے. فی یوم ایسے دن میں ذی مسغبۃ جو کیا ہو جی، اچھا جی بھوک والا ہو. یہ ذی مسغبہ کا معنی ہے کسی جہاں پہ حاجت ہو، کسی بندے کو ضرورت ہو، بھوک پیاس لگی ہو، اس کو آپ کھانا کھلا دیں. یتیم ذا مقربہ کسی یتیم کو جو کیا ہو رشتہ دار ہو. او مسکین ذا متربہ یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو، خاک آلودہ ہو بیچارہ. ثم کان من الذین آمنوا پھر وہ لوگ، ہاں جی پھر وہ یعنی وہ آدمی جب یہ نیکیاں کرے گا تو وہ شامل ہو جائے گا من الذین ان لوگوں میں آمنوا جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، تاکید کی، صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ اور ایک دوسرے کو وصیت اور تاکید کی، رحم کی. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ صبر کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے رہے، خود بھی کرتے رہے. اولئک اصحاب المیمنہ یہی لوگ ہیں جو داہنے ہاتھ والے ہیں. آئی دائیں ہاتھ والے سورہ واقع میں آیا نا، اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ. تو اصحاب المیمنہ یہ بڑے نصیب والے قسمت والے لوگ ہیں جی، دائیں ہاتھ والے. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھی آیاتنا ہماری آیات کا، ہم اصحاب المشأمہ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں. بائیں ہاتھ والے یعنی نحوست والے لوگ. علیہم نار مؤصدہ اور ایسے لوگوں کے اوپر آگ ہوگی مؤصدہ بند کر دی جائے گی، یعنی جہنم کے اندر داخل کر کے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. جیسے بٹی میں کوئی چیز داخل کر کے اوپر سے ڈھکن لگا دیتے ہیں نا جی، تو پھر کوئی رستہ بھی نکلنے کا نہیں ہوتا. تو اسی طرح ان کے اوپر بھی آگ کو کیا کر دیا جائے گا؟ بند کر دیا جائے گا. سورۃ الشمس فرمایا والشمس وضحاها، والشمس قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی جو دھوپ کی یا اس کی روشنی کی جو پھیلی ہوئی. ضحا کا معنی ہے کہ جو اس کی سورج کی جو دھوپ پھیل جاتی ہے اس کی قسم. اللہ اکبر. والقمر اذا تلاها اور چاند کی قسم اذا تلاها جب اس کے پیچھے آئے. سورج جب جاتا ہے تو اس کے بعد چاند آ جاتا ہے، دن میں سورج رات کو چاند. والنہار اذا جلاها اور قسم ہے دن کی جب وہ جلوہ افروز ہو جائے، جلوہ دکھائے اپنا، یعنی جب اس کی روشنی پھیل جائے. واللیل اذا یغشاها اور رات کی قسم اذا یغشاها جب وہ چھا جائے. یغشا کا معنی ہے کہ جب وہ کیا کر لے، یعنی غشا یغشی کا معنی ہے ڈھانپ لینا، چھا جانا. تو رات کی قسم جب وہ دن کو کیا کر لے، ڈھانپ لے، چھپا لے. والسماء وما بناها اور قسم ہے آسمان کی، وما بناها اور اس کی جس نے اس کو بنایا. یہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم فرما رہے ہیں. والارض وما طحاها اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا. دیکھیں یہاں پہ ما اس میں موصول ہے کہ من کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. اچھا من آپ نے کہا پڑھا نا کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے، من ذوی العقول کے لیے، تو یہاں پہ ما ذوی العقول کے لیے استعمال ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ونفس وما سواها اور قسم ہے اس جان کی، وما سواها اور اس کی جس نے اس کو سنوارا. فالہمها فجورها وتقواها فالہمها پھر اس کے دل کے اندر ڈال دیا، الہام کر دیا اس کے دل میں، فجورها اس کی بدی کو، وتقواها اس کے تک پرہیزگاری کو. یعنی نفس بھی اللہ نے بنایا اور نفس کے اندر جو برے خیالات آتے ہیں، جو تقوی کی باتیں آتی ہیں، وہ بھی اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی. قد افلح من زکاها تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص، زکاها جس نے اس نفس کو پاک کر لی. یعنی نفس کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اچھے جذبات پہ عمل کر لیا اور جو بری خواہشات ہیں ان کو دبا دیا. وقد خواب من دساها اور نامراد ہو گیا، خواب کا معنی نقصان چلا گیا، من وہ شخص دساها جس نے نفس کو کیا کر دیا، دسا دیا گناہوں کے اندر. کذبت ثمود جھٹلایا سمود نے، قوم سمود نے جھٹلایا، بتغواها اپنی سرکشی کی وجہ سے. کس کو جھٹلایا؟ اپنے نبی کو جھٹلایا. اذ انبعث جب اٹھا، اشقاها
ہاں جی، ان میں سے سب سے بڑا بدبخت وہ کون تھا؟ اس کا نام قدار بن صالح بتایا جاتا ہے۔ قدار، اس نے کیا کیا تھا؟ وہ اونٹنی کی کونچے کاٹ دی تھی۔ فقال لهم رسول اللہ، تو اس کو کہا اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ وسقیا، اللہ کی اونٹنی اور اس کا پانی، مقصد یہ کہ خبردار ہو جاؤ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اس کی پانی کی باری مقرر ہے، اس کے بارے میں خبردار ہو جاؤ، اس کو نہ چھیڑو، ٹھیک ہے نا۔ تو ناقۃ اللہ یہ منصوب ہے، یعنی اتق ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کے بارے میں ڈرو، وسقیاہا اور اس کے پانی کے بارے میں ڈرو۔ وہ یہ تھا نا کہ صلی اللہ علیہ السلام نے باریاں مقرر کی تھی، ٹھیک ہے نا، باریاں مقرر تھی کہ ایک دن جو ہے وہ قوم جو ہے اس کنویں سے پانی پیے گی اور ایک دن یہ پیے گی، کیا کہتے ہیں اس کو، اونٹنی پیے گی۔ تو انہوں نے اس کے اندر بھی گڑبڑ شروع کر دی، انہوں نے کہا یہ کیا چیز آ گئی، بلا آ گئی، ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو دودھ پی رہے تھے، مزے کر رہے تھے، لیکن بدبخت تھے، فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، پیغمبر کی بات کو انہوں نے جھٹلایا، فعقروہا، تو انہوں نے کیا کر دیا، اس کو مار ڈالا۔ عقرہ کا معنی ہے اس کی کونچوں کو کاٹ ڈالنا۔ میں نے بتایا کہ جس شخص نے کاٹا تھا اس کا نام قدار ہے، قدار بن صالف، قوم کے کہنے پہ اس نے کیا تھا، اس لیے قوم کی طرف نسبت کر دی۔ فدمدم علیہم، پھر کیا ہوا، فدمدم علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا جی، برباد کر دیا۔ دمدمہ کا معنی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، کسی کی یعنی بنیادیں ہلا دینا، اینٹ سے اینٹ بجا دینا۔ تو ان کے اوپر ان کے رب نے کیا کر دیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بذنب، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، ان کو برابر کر دیا، یعنی ان کو بالکل کیا کر دیا جی، فنا کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ کو کسی کے برے انجام کا کوئی خوف نہیں، ولا یخاف، اور اللہ کو خوف نہیں ہے، یا نہیں ہوا، عقباہا، اس کے انجام۔ مقصد یہ کہ انسان، اللہ کو کوئی خوف نہیں، دنیا میں تو کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے، کسی کو تباہ کرتا ہے، مارتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے کہ بھئی اب اس کے لوگ ماننے والے آئیں گے اور میرا نقصان کریں گے، ہاں جی، کسی نہ کسی سے زبان سے، عمل سے نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ کو تو کوئی خوف نہیں ہے، ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد سورۃ اللیل، فرمایا واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا، جب وہ چھا جائے، والنہار، اور قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب وہ کیا ہو جائے، روشن ہو جائے، اس کی روشنی پھیل جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا نر اور مادہ، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں، لشتی، کیا ہیں جی، الگ الگ ہیں۔ شتی کا معنی ہے متفرق ہیں، کوئی کس کام میں لگا ہے، کوئی کس کام میں لگا، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے، کوئی دنیا میں ایک کام کر رہا ہے، کوئی دوسرا کام کر رہا ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی کوشش ہے۔ فاما من آتا، لیکن البتہ وہ شخص جس نے دیا، کیا دیا، یہ اپنا مال و اسباب دیا اللہ کے راستے میں، واتقا، اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی، اور اس نے تصدیق کی اچھی بات کی، اچھی بات کو دل سے مانا، فسنیسرہ، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، للیسرا، کس کو، منظر کو، آسانی کو، یعنی یہاں پہ مراد دین ہے، پہلی بات ہو گئی تھی، یسرا سے مراد دین ہے کہ دین کو اللہ نے آسان کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ نیسر کا معنی ہے کہ ہم اس کو آسانی دے دیں گے، یا یوں ترجمہ کر لیں کہ ہم اس کو تیاری کرا دیں گے، ٹھیک ہے نا جی، کس کے لیے، دین کے لیے، یسرا، ٹھیک ہے۔ فسنیسرہ، تو ہم اس کو اچھا یعنی پہنچا دیں گے، للیسرا، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے آرام کی منزل، یعنی یسرا آسانی کی منزل، یا یہاں پہ ان کو ترجمہ کیا جنت کا، یعنی آرام کی منزل سے مراد جنت ہے، کیونکہ حقیقی آرام کی جگہ وہی ہے۔ دنیا میں تو ہر طرح کے آرام کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف لگی رہتی ہے، اور تیار کرنے سے مراد ان کے اعمال کی توفیق دیں گے۔ بہرحال یہاں پہ فسنیسرہ کا معنی ہے کہ ہم اس کے لیے ہم اس کو تیار کر دیں گے یا آسان کر دیں گے اس کے لیے، جو یسرا آرام کی منزل کو، یعنی جنت کو۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور رہا وہ شخص جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور بے نیازی اختیار کی، دین سے بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے جھٹلائی اچھی بات، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کو کیا کر دیں گے جی، ہم اس کی
اس کے لیے پہنچنے میں تیاری کرا دیں گے، للعسرہ تکلیف کی